نظام مصطفیٰ سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت اور ڈیوائن ریویلیشن کا نفاذ، ٹھیک ہے۔ جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید ایک ڈیوائن ریویلیشن ہے، لیکن پریکٹس حضور نے کر کے دکھایا۔ آپ کی ایکسپلینیٹری اور لا میکنگ اتھارٹیز کو اس ملک میں نافذ کرنا ہے۔ نظام مصطفیٰ سے مراد صلح حدیبیہ ہے، نظام مصطفیٰ سے مراد مواخات مدینہ ہے۔ جب ہم نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد قرآن و سنت کا نظام ہے۔ اٹ شوڈ بی لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ اللہ کی آیات اور آقا علیہ السلام کی سنت و سیرت، اسی کو خلفائے راشدین نے ایکسپینڈ کیا ہے۔ خلفاء کے دور میں انسٹیٹیوشن بلڈنگز ہوئی ہیں، ریفارمز ہوئی ہیں، سٹرکچر حضور نے کڑا کر کے دے دیا ہے، کانسیپٹ آپ نے قرآن و سنت کی صورت میں دے دیا ہے۔ تو خلافہ ماڈل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد خلافہ علی منہاج النبوہ ہے، یعنی وہ خلافت جو حضور علیہ السلام کے پرنسپل سے آگے ٹرانسفر ہوئی۔ یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ختم نبوت ہے، تو اس کے بعد چونکہ حضور نے فرمایا خلیفہ ہوں گے، وہ ایکسپینڈ کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر ڈاکٹر عمر عباسی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ کہیے گا کہ سب سے پہلے تو بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی مقاصد اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اس حوالے سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو دل کی عمیق گہرائیوں سے سنو ٹی وی کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے تمام عالم اسلام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و بعثت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ کسی نے کہا تھا کہ ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آمد ہے وہ ایک نئی صبح کا آغاز ہے، اور قرآن مجید میں سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ جو سیلیبریٹ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ آپ یہ سب کچھ جو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے جو آپ کی بعثت کی صورت میں عطا ہوا ہے، تو مسلمان اس پہ خوشیاں منائیں، اور یہ سب سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں۔ اب جمع جو دو چیزیں کی جاتی ہیں، مال اور اعمال، پریکٹسز اور ویلتھ، ان سب سے بہتر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی منائیں، آمد کی۔ اب اس خوشی کے تقاضے کیا ہیں، ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ وہ وقت یاد کرو اللہ کی نعمت کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور اپنی نعمت کے ذریعے تمہیں بھائی بھائی بنا گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، اور یہاں نعمت سے مراد حضور کی ذات ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر جو لوگ دشمن تھے وہ آپس میں دوست بن گئے۔ آپ کو پتہ ہے عربک کلچر کے اندر بچوں کو زندہ درگور کرنا، جنگیں ہوتی تھیں، سارا کچھ۔ تو حضور کی آمد کا مقصد تھا جب آپ پیدا ہوئے، تشریف لائے، تو جب جو جھنڈا کعبۃ اللہ پہ لگایا گیا وہ وائٹ کلر کا تھا، تو وائٹ فلیگ سمبل آف پیس ہے۔ اللہ نے ٹیررسٹ کو یہ میسج دے دیا کہ میسنجر آف پیس آ گیا ہے، اس کے بعد کسی دہشت اور وحشت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حجر اسود کی تنصیب آئی تو مختلف قبائل کے لوگ لڑ پڑے، تو حضور علیہ السلام نے ریکونسلیشن یہ کی کہ ہر ایک کی ریپریزنٹیشن ان کے لیڈر کو ایک چادر میں ان کو کہا کہ کونا پکڑ لیں، اور یہ کانفلکٹ مینجمنٹ تھی۔ تو آقا علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو وہاں سے وحشت اور دہشت کا ہی نہیں خاتمہ تھا، اس استحصالی نظام کا خاتمہ تھا جو لوگوں کو جکڑ رکھا تھا، غلام بنا رکھا تھا۔ تو حضور نے انسانوں کو آزادی کا پیغام دیا، حکم دیا۔ تو آج امت مسلمہ کا یہ مقصد ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ دو طرح کا تعلق ہے، ایک آپ کی ذات اور شخصیت سے ادب، تعظیم اور محبت اور عشق والا تعلق، جو تعلق درود و سلام کے ذریعے مضبوط ہوتا ہے، اور دوسرا آپ کی سنت و سیرت کے ساتھ تعلیمات اور عمل والا تعلق، کہ ہم محبت کے تقاضے ہیں کہ اس کو پریکٹس کر کے دکھائیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد تھا کہ وہ نظام آئے جس میں عدل و انصاف آئے۔ یہی وجہ ہے کہ تکمیل پاکستان مومنٹ اسی نظام کی بات کرتی ہے۔ عباسی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے ذکر کیا، ہمیں یہ بتائیے گا کہ نظام مصطفیٰ سے کیا مراد ہے، اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ کب تک نافذ ہوگا؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ دیکھیں، نظام مصطفیٰ سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت اور ڈیوائن ریویلیشن کا نفاذ، ٹھیک ہے۔ جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید ایک ڈیوائن ریویلیشن ہے، لیکن پریکٹس حضور نے کر کے دکھایا۔ آپ کی ایکسپلینیٹری اور لا میکنگ اتھارٹیز کو اس ملک میں نافذ کرنا ہے۔ نظام مصطفیٰ سے مراد صلح حدیبیہ ہے، نظام مصطفیٰ سے مراد مواخات مدینہ ہے، نظام مصطفیٰ سے مراد میثاق مدینہ ہے، نظام مصطفیٰ سے مراد ہیومن رائٹس کا چارٹر خطبہ حجت الوداع ہے، نظام مصطفیٰ سے مراد آپ کی ہجرت ہے، نظام مصطفیٰ سے مراد آپ کا سوشو اکنامک آرڈر ہے، نظام مصطفیٰ سے مراد
خلافہ علی منہاج النبوہ ہے جو سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی نے اپنی پریکٹسز نافذ کی اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی. ہم وہ نظام لانا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر امیر اور غریب کا فرق نہ ہو. ہم وہ نظام لانا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر کیسر و کسرا بھی آ کے سیدنا عمر سے پوچھیں کہ آپ کا امیر المومنین کدھر ہے، یعنی پہچان نہ ہو. ہم وہ نظام لانا چاہتے ہیں کہ جس میں تحفہ اگر ملے سیدنا عمر کے بیٹے کو تو وہ بھی بیت المال میں جمع ہو جائے. ہم وہ نظام لانا چاہتے ہیں جس میں خاتون اول کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. سیدنا عمر کی بیوی ایک شخص کی سفارش کرتی ہے، فرمایا تم اپنے کام سے کام رکھو، انوالومنٹ اسٹیٹ افیئرز میں بیویوں کی نہیں رکھی جاتی. تو ہم وہ نظام لانا چاہتے ہیں کہ جس میں خلیفہ وقت کا جمعے کے خطبے میں احتساب ہوتا ہے. ہم وہ نظام لانا چاہتے ہیں جس میں سیدنا عمر جمعے کے لیے لیٹ آتے ہیں، آپ سے پوچھا جاتا ہے، فرمایا میرے پاس ایک ہی قمیض تھی، میں دھونے میں وقت لگ گیا، قربان جائیں. ہم وہ عمر کتابوں سے نکال کر پاکستان کی گلی چوراہوں میں عمر لاز نافذ کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے تکمیل پاکستان موومنٹ اور چیئرمین سعد نذیر صاحب ہم وہ سٹرگل کر رہے ہیں اور اکیڈمک ڈیبیٹ کے ذریعے قوم کو اویکننگ دے رہے ہیں کہ اس ربیع الاول میں خدا را حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقطۂ اخوت و مواخات پر اکٹھے ہو جائیں، حضور کی ذات کو مرکز بنا لیں اور اس ملک کو ایک خوشحالی اور رواداری کی طرف لے کے جائیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور چونکہ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، تو پھر یہ بھی بتائیے گا کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ پاکستان میں کس طرح سے ممکن ہے؟ جی پاکستان میں ممکن ہے الحمدللہ. ابھی لاکھوں لوگ جو ہے وہ جوگ در جوگ آ رہے ہیں، نہ صرف سوشل میڈیا کے ذریعے، پرسنل ہم سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں. ہم ابھی فیلڈ میں جا رہے ہیں الحمدللہ. ابھی مری میں مشان بعثت مصطفیٰ کانفرنس ہے، میں اس کو تکمیل کے پلیٹ فارم سے ایڈریس کرنے جا رہا ہوں. وہاں پہ بھی ہم ایجنڈا دے رہے ہیں، اور وہاں پہ علماء کی ایک بڑی تعداد، اسکالرز کی، مشائخ کی، پولیٹیکل ورکرز، یوتھ ویٹ کر رہی ہے کہ ہم شامل ہوں گے، تکمیل پاکستان کے شانہ بشانہ چلیں گے. تو پاکستان میں ایک تو یہ اویکننگ، ہم بیداری شعور کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا ہم نے اسٹرکچر ماڈل سعد نذیر صاحب نے پیش کر دیا ہے، وہ بڑا ہمارے انٹلیکچوئل اسکالرز نے مل کے اس کو تیار کیا. وہ ڈیولوشن پلان ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک امیر المومنین ہوگا، خلیفہ ہوگا، اس کے نیچے دیکھیں لفظوں کے گورکھ دندے میں جائیں. خلافہ کی اگر بات کریں تو گڈ گورننس کا نظام ہم لانا چاہتے ہیں. اقلیتوں کو حقوق حاصل ہوں گے، ایجوکیشن ہوگی، خواتین کو ہوں گے، انکلوسیو سوسائٹی ہوگی، ڈائیورس ماڈل ہوگا، کسی قسم کی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. ہمارا دستور میثاق مدینہ ہوگا، پوری قوم سن لے. ہماری مواخات ماڈل، ہمارا اکانومک سٹرکچر ہوگا جس میں نو ون از ابو دی لا. ہم سٹیٹس کو کا خاتمہ کر کے انشاءاللہ اس ملک میں وہ نظام لے کے آئیں انشاءاللہ. عباسی صاحب، چونکہ آپ نے یوتھ کا ذکر کیا، تو نوجوان نسل کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلانے کے لیے کون سے ایسے اہم اقدامات ہیں جو ہمیں کرنے کی بہت ضرورت ہے؟ دیکھیں سیرت میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ درود و سلام ہے. ٹھیک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق عشق و محبت پیدا کریں. تو اگر ہم دیکھیں شیخ سعدی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، جو نعت حضور کی عربک میں چاہے وہ سیدنا عائشہ صدیقہ نے لکھی لانا شمسن ولی لافاق شمسن و شمسن آتت لو بعد العشاء. یوتھ اپنی ریکنیکٹ کرے اپنے حضور کی ذات کے ساتھ، آپ کے شمائل کا ذکر کرے، خصائل کا تذکرہ کرے، سیرت کا مطالعہ کرے، کثرت درود و سلام پڑھے. کثرت درود و سلام سے میں نوجوانوں کو کہوں گا ذہن پہ چھٹنے والے بادل اٹھ جائیں گے. جب آپ درود پڑھتے ہیں آپ کی ہارٹ ڈسک مضبوط ہوتی ہے، وہ نور، وہ لائٹ چھلک کے آنکھوں میں آتی ہے. پھر بیونڈ دا باؤنڈریز آپ دیکھ سکتے ہیں، میٹافزیکل ریئلٹیز کو دیکھ سکتے ہیں. تو اپنے اسپریچول اپنی نظر کو مضبوط بنائیں. جب درود پڑھیں گے تو آنکھوں کا نور بہتر ہوگا، دل کا نور ہوگا، چہرے پہ نور آئے گا، پھر لوگ آپ سے محفوظ رہیں گے، معاشرے میں امن و سکون آئے گا. تو اگر اپنی لائف میں امن اور سکون چاہتے ہیں تو ریکنیکٹ یور سیلف ود یور بلوڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فار میکسیمم ریسیٹیشن آف ہولی درود و سلام. درود و سلام کثرت سے پڑھ کے حضور سے تعلق مضبوط کریں، سیرت کا مطالعہ کریں. آپ کے پاس موبائل ہیں، ڈیوائسز ہیں، جتنا اپنے آپ کو ریکنیکٹ کریں گے اسپریچول اسٹرینتھنگ بہتر ہوگی. اسپریچول اسٹرینتھنگ بہتر ہوگی تو اب آپ ہر کسی کے لیے باعث رحمت بنیں گے، معاشرے کے لیے بنیں گے. اور آپ کیریئر کے اندر جہاں بھی کامیابی چاہتے ہیں، جو سفر 10 سال میں طے کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق کے بعد وہ سفر چند لمحوں میں طے ہو سکتا ہے. بہت خوب بہت خوب. ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہیے گا کہ چونکہ نظام مصطفیٰ کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں اور تکمیل پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس کی اشاعت کی جا رہی ہے، جو طریقہ کار بتایا گیا ہے یقیناً وہ بڑا مفصل اور اسکالرز کی جانب سے ڈیزائن کیا گیا طریقہ کار. یہ کہیے گا کہ ذہن سازی کی جب ہم بات کرتے ہیں یوتھ کے حوالے سے تو تعلیمی اداروں کا بڑا اہم کردار ہے. تو ہمارے کریکولم کا باقاعدہ حصہ بھی ہونا چاہیے، پھر نظام مصطفیٰ کو ڈیٹیل میں وہاں پڑھایا بھی جانا چاہیے. جی انفارچونیٹلی وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو سمجھا ہی نہیں گیا تھا، وہ اداروں کا حصہ کیسے بنتا.
अब करिकुलम कमेटीज़ का हमारा ये आइडिया है कि हम यूनिवर्सिटीज़ की करिकुलम कमेटीज़ जो है, मैं चूँकि हिस्सा रहा हूँ सिंगल करिकुलम कमेटी का भी, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी का भी, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया भी है, तो ऑन बोर्ड ले रहे हैं हम उनको बता रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर सिलेबस के अंदर शामिल करें, और मेरा ख्याल है कि वो प्राइमरी लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल तक होना चाहिए। अभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 थीसिस के टॉपिक्स इस निज़ाम पे, और जो स्ट्रक्चर हमने दिया है, एक एमफिल का, 2 PhD के अप्रूव्ड हो गए टॉपिक्स, इस पर रिसर्च हो रही है, ताकि वो स्टूडेंट्स वो इस पर रिसर्च करके हमें अच्छे तरीके से इनसाइटफुल एनालिसिस भी दें, ताकि वो कौम के और उस यूथ के काम आ सके। और डॉक्टर साहब ये भी क्लियर कीजिएगा हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए, कि जब निज़ाम मुस्तफ़ा का जिक्र होता है तो निज़ाम खिलाफत जो है वो सबसे रेलिवेंट समझा जाता है, या गालिबन वही निज़ाम है ये जिसका जिक्र किया जाता है। और तो जब निज़ाम खिलाफत का जिक्र होता है तो ज़हन में आती है एक अथॉरिटेरियन सिस्टम आता है। तो ये बताइएगा कि जिस निज़ाम खिलाफत का जिक्र तकमील पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया जा रहा है, उसमें जमहूरियत भी है, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर का भी कॉन्सेप्ट है। देखिए, 2 चीज़ें समझ लें। जब हम निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हैं तो उससे मुराद कुरान और सुन्नत का निज़ाम है। इट शुड बी लाउड एंड क्लियर। अल्लाह की आयात और आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत और सीरत, इसी को खुलफाए राशिदीन ने एक्सपेंड किया है। खुलफा के दौर में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स हुई हैं, रिफॉर्म्स हुई हैं, स्ट्रक्चर हुजूर ने कड़ा करके दे दिया है, कॉन्सेप्ट आपने कुरान और सुन्नत की सूरत में दे दिया है। तो खिलाफा मॉडल की जब हम बात करते हैं तो उससे मुराद खिलाफा अला मिनहाजिन नबुआ है, यानी वो खिलाफत जो हुजूर अलैहिस्सलाम के प्रिंसिपल से आगे ट्रांसफ़र हुई। यानी आपके बाद कोई नबी नहीं है, ख़त्म नबूवत है, तो उसके बाद चूंकि हुजूर ने फरमाया खलीफा होंगे, वो एक्सपेंड करेंगे। आपने अथॉरिटी की बात की, अथॉरिटी कुरान और सुन्नत होगी, कोई एक फ़र्क नहीं होगा। खिलाफत में अथॉरिटी बंदा नहीं होता। हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में आप अथॉरिटी थे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर कलाम नाज़िल किया, आपको अथॉरिटीज़ दी। आपके बाद अथॉरिटीज़ कुरान और सुन्नत है, अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात फाइनल अथॉरिटी है। हाँ, जहाँ पर कोई कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ आ जाते हैं, वहाँ पे इस्लाम ने इज्तिहाद का दरवाज़ा खोला है। वहाँ पे स्कॉलरली जो एनालिसिस है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट करेंगे, जिनको शरिया का, कुरान और सुन्नत का इल्म होगा। तो अथॉरिटी अल्लाह और उसके रसूल की है, बंदों की अथॉरिटी नहीं होगी। और डेवोल्यूशन प्लान होगा, इक्वालिटी और जस्टिस का, किसी को उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर उमर अब्बासी साहब थे, और बहुत खूबसूरत आज के दिन के हवाले से उन्होंने कहा कि किस तरह से हम अपनी यूथ को सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ला सकते हैं।